دیکھیے دوستو، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک مردود جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے۔ اب یہ خبر صحیح ہے یا غلط، واللہ عالم۔ آپ لوگ اس کی تحقیقات کریں کہ توصیف الرحمن دجال، کذاب، مکار، خبیث اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اپنی بھونڈی شکل کو لے کر۔ اللہ رب العزت بس اس کو معاف فرما دے، ہم تو یہ چاہیں گے کیونکہ ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ لیکن اس نے جو دجالیت اور کذابیت پھیلائی ہے اور احادیث کا انکاری بنایا ہے لوگوں کو، اس کا جو گناہ ہوگا وہ تو وہ بھگتے گا ہی۔ آپ لوگ تحقیقات کریں، معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو چکا۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ کسی بھائی نے مجھے کسی مفتی صاحب کا ایک کلپ بھیجا ہے جو اپنے دوستوں کو یہ خبر سنا رہے ہیں کہ ابھی خبر آئی ہے توصیف صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر جو ان کے منہ میں گالیاں آئیں وہ بھی انہوں نے ہمیں سنائی۔ تو اللہ بھلا کرے ان کا، ان کی گالیوں سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو یہ اپنی نیکی ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں ان کی گالیوں کا جواب میں صرف یہی کہوں گا، اللہ ان کے دل کو پاک کرے، اللہ ان کی زبان کو پاک کرے، اللہ ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی محبت پیدا فرمائے۔ صرف اتنی سی بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا منکر بنایا ہے۔ سبحان اللہ! ہم تو اہل الحدیث ہیں۔ اہل الحدیث حدیث کے منکر نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگوں کے اقوال کے منکر ہوتے ہیں، اور امت کو لوگوں کے، عوام کے، غیر نبی کے اقوال سے توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جوڑتے ہیں۔ اہل الحدیث کا کوئی امام نہیں ہے اپنا بنایا ہوا، ان کا کوئی اپنا بنایا ہوا خود ساختہ پیر و مرشد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم اس کو سمجھتے ہیں جس کو ان کا امام اللہ نے مقرر کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام اعظم ہیں، کیونکہ ان کو امام اعظم اللہ نے بنایا ہے۔ تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے امت کو جوڑتے ہیں، ہم کبھی تعویل نہیں کرتے۔ جیسے انور شاہ کشمیری صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سینے پہ صحیح بخاری رکھی، وحدت امت کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، اور آخری وقت رونے لگ گئے اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعویل کر کے ان کو کسی امام صاحب کے قول کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو مجھے زندگی میں نے اپنی خراب کر دی۔ تو اہل الحدیث اللہ کی رحمت سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ سب کی عزت کرو، سب ائمہ کا احترام کرو، سب بزرگان دین کا احترام کرو، لیکن حرف آخر، حجت، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، کیونکہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں، اور یہ شان کسی کی نہیں ہے۔ ہر امام، ہر شیخ، ہر مرشد، ہر بزرگ اپنی مرضی سے کلام کرتے ہیں، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت ہیں۔ ہم لوگوں کو احادیث رسول سے جوڑتے ہیں، اقوال الرجال سے جو نبی کی حدیث کے خلاف ہوں ضرور توڑتے ہیں۔ تو اس بہتان کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ باقی ہم پھر دعوت دہراتے ہیں اپنی کہ ہم نے امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے۔ ان کی بات کے آنے کے بعد ہم کسی شخص کے کلام کو جو پیارے نبی کے کلام کا مخالف ہو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے نزدیک حرف آخر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم امت کو جوڑتے ہیں احادیث رسول کی روشنی میں، اقوال الرجال کی روشنی میں جوڑنے کی جھوٹی کوشش ہم نہیں کرتے۔ رہی یہ بات کہ اس خبر کو مشہور کرنا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، پیارے بھائی یاد رکھیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت کا ایک وقت، اس دنیا کو چھوڑنے کی ایک گھڑی میرے اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ وہ وقت جب آنا ہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اس سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا، اور جو وقت آ جائے گا کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہم تو اہل الحدیث ہیں، ہمارا تو یقین دنیا کے تمام لوگوں کے یقینوں سے بڑھ کر ہے اس بات پر کہ ہماری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی پیر، شیخ، امام، حضرت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے، اللہ سے دعا ہے وہ ایمان کی حالت میں ہمیں عطا فرمائے، اور ایمان کی بہترین حالت میں ہی اپنے پاس بلائے۔
ہمارا خاتمہ جب ہو تو ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی محبت لوگوں تک پہنچا رہے ہوں، اور یہی توحید کا پیغام نشر کرتے ہوئے ہم شہادت کی موت پا کے اللہ مالک کی جنت کی طرف جائیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ وقت سے پہلے اس قبر کے اندھیرے میں ہمیں کوئی اتار نہیں سکتا، اور جب وہ وقت آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ ہر اہل ایمان کو عطا فرمائے، اور برے خاتمے سے ہر اہل ایمان کو اللہ محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔